بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس صحیفہ سجادیہ کی دعا والدین کے جو حق میں ہے اس میں سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں کسی ناگوار بات پر اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، شفقت و مہربانی سے ان کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، اور کہو کہ اے میرے پروردگار، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے۔ اب صحیفہ سجادیہ سے اسی درس کی تشریح لیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ میں صحیفہ سجادیہ کی پوری دعا آپ کے سامنے نہیں پڑھتا ہوں، اس میں سے چھوٹا سا ایک درس نکال کر وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس لیے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں مزید درس موجود نہیں ہے۔ درس اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا درس نکالتا ہوں۔ تو آج کا جو چھوٹا سا درس ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے حقوق۔ امام نے دعا کر کے ہمیں حق سمجھایا ہے کہ والدین کا ہم پر کیا حق ہے، یہ دعا کر کے امام نے سمجھایا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان دونوں سے یعنی ماں باپ سے اس طرح ڈریں جیسے کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے۔ آج کل یہ چیز ناپید ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا حق ہو گیا کہ ماں باپ سے اس طرح ڈرے جیسے کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے حال پر ایسے شفیق و مہربان ہوں جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ ٹھیک، شفقت کا درس بھی آ گیا کہ ماں باپ کے ساتھ شفقت کرنا بھی یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کو اور ان کی فرما برداری کو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میرے لیے اس سے زیادہ لطف انگیز بنا دے جتنا پیاسے کے لیے جرائے آب۔ یعنی ایک آدمی کو پیاس لگی ہو تو اس وقت اس کو پانی کی کتنی طلب ہوتی ہے، اور جب پانی کا گھونٹ ملتا ہے تو وہ کتنا اس کو مزہ آتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے ہمیں ایسا ہی مزہ آئے، اور ایسا ہی مزہ آئے جیسے چشم خواب آلود میں نیند کا خمار۔ یعنی ایک آدمی کو سخت نیند آئی ہوئی ہے اور جب اس کو سونے کا موقع ملے تو کتنا اس کے لیے وہ سونا امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ تو ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے اتنی ہی لطف انگیز بن جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ دعائیں ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ امام ہمیں ماں باپ کے حقوق بھی سمجھا رہے ہیں تاکہ میں ان کی خواہش، اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں، اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں، اور ان کے تھوڑے سے احسان پر وہ جو مجھ پر کریں اس کو زیادہ سمجھوں۔ کیونکہ آج کل یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اولاد جو ہے اور بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کو کرنا ہی چاہیے تھا، آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو یہاں پر امام اسی بارے میں دھیان دلوا رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرنا غلط ہے، بلکہ وہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی احسان کریں تو اس کو ہمیں زیادہ سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم ان کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کے حقوق اور ان کی خدمات ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ اے اللہ، اب پھر اگلا درس ہے، چھٹا درس ہے۔ اے اللہ، میری آواز کو والدین کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میری طبیعت کو ان کے لیے نرم، اور میرے دل کو ان کے لیے مہربان بنا دے۔ تو یہ ساری کلام آہستہ آواز، سختی نہیں۔ ماں باپ کو طاقت نہیں دکھانی ہم نے، ٹھیک، وہ کمزور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پریشر ڈالیں ان کے اوپر اب، کیونکہ ہمارے پاس طاقت آ گئی ہے۔ ہماری طبیعت ان کے لیے نرم ہونی چاہیے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اب ساتواں حق یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میری کوئی حق تلفی کی ہو، جو کہ والدین سے ہو جاتی ہے۔ زیادہ بچے ہوں تو ان میں آپس میں انصاف کرنا مشکل ہے۔ کئی دفعہ والدین بچوں کی ایگزیکٹ ویسی پرورش نہیں کر پاتے ہیں جیسی شریعت نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انہیں مجرم تصور کریں، بلکہ مولا فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کوئی میری حق تلفی ہو گئی ہے تو یا اللہ انہیں بخش دے، اور روز قیامت میں تجھ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ روز قیامت اس کا حساب ان سے مت لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے احسان بہت زیادہ ہیں میرے پہ، درینہ احسانات ہیں، میں ان کو ان کے احسانات کا بدلہ برابر نہیں چکا سکتا۔
اور پھر امام نے جو ہمیں زندگی کا گول دیا ہے، وہ گول والدین کے حوالے سے کیا ہے کہ یا اللہ جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے آق و نافرمان ہوں۔ یہاں پر یہ چیز یاد رہے کہ زندگی میں لوگ آق ہو جاتے ہیں والدین سے، اور کوئی لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی آق ہو جاتے ہیں، جو انہیں بعد میں فاتحہ، درود یا ان کے نام پہ اچھے کام یا کوئی اچھے اعمال یہاں سے نہیں بھیجتے، وہ بھی ماں باپ کے مرنے کے بعد آق ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ، روز قیامت ہمیں آق شدگان میں نہیں اٹھنا۔ اب آخر میں والدین کے لیے امام نے دعائیہ کلمات بیان کیے ہیں۔ مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں میرے ساتھ نیکی و بھلائی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دے، اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے، اور اگر مجھے ان سے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے، اور اگر انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع قرار دے، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کے گھر بخشش اور رحمت کی منزل میں ایک ساتھ داخل ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا، قدیم احسان والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال قبول فرمائے اور ہمیں ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔